آج ہم نے سورہ شعراء پڑھی ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا دلچسپ واقعہ میں کئی بار بتا چکا ہوں، لیکن مزہ آتا ہے یار اس واقعے میں، بڑا خاندانی واقعہ یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ بنی اسرائیل کے دو جلیل القدر پیغمبر گزرے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور ایسے ایسے معجزے دیے اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو کہ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، لوگوں اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور اللہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے وارث تھے سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کی بہت ساری شادیاں تھیں، معذرت چاہتا ہوں، تو آپ کی اولاد بھی بہت ساری تھی، اس میں بھی میں دوبارہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے ان کی شادیاں تھیں تو آپ کیوں معذرت کر رہے ہو؟ یہ میں بتا رہا ہوں مجبوراً، کہتے ہیں نا شادیوں کا ٹاپک لے آتا ہے۔ تو بہت سارے بیٹے تھے، ان میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو آپ کا والی اور وارث بنایا۔ فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ اب پرندے تو بولتے نہیں ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کوئی نہ کوئی طریقہ پرندوں کا بھی میسج پہنچانے کا ہوتا ہے، تو سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، پرندوں میں بھی آپس میں کوئی کمیونیکیشن کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، بہت سارے جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھایا۔ تو وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور پرندے بھی۔ عامل نہیں تھے اتفاق سے، کیونکہ جہاں عامل ہوتے ہیں تو وہاں اتفاق سے جنات آتے ہیں، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام موجود تھے اس لیے عاملوں کا وہاں کوئی گزر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں جا کے ناٹک واٹک ڈرامے بازی کر نہیں سکتے تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو روکا گیا، پورا لشکر چل رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزرے، قالت نملۃ، چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں لا یحطمنکم، روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب مرے پڑے، سب کے جنازے ہوں گے یہاں پہ۔ آج سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے، بہت سارے جانوروں کو نا جو آفت آ رہی ہوتی ہے کوئی بڑی، اس کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تو لشکر کوئی زلزلے سے کم تھوڑی تھا، وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی نا، فتبسم ضاحکا، کھل کھلا کے ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا، ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ کیا مطلب، اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی کہ چیونٹی کا جو میسج باقی چیونٹیوں کے لیے تھا وہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے، تو اللہ سے کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو معجزے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ سلیمان علیہ السلام میں خود یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھ جاتے، یہ سب کون بتا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کو؟ اللہ۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کی۔ پیغمبر ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، میرے والدین پر بھی، داؤد اور جو آپ کی والدہ تھیں، کہ انہی کی برکت سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی، ایسا نہ ہو میں نیک عمل چھوڑ دوں۔ جب نعمتیں ملتی ہیں انسان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جس پہ تو خوش ہوگا۔ تو یہ یاد رہے گا، جب بھی کوئی نعمت ملے کیا دعا مانگنی اللہ سے؟ اے اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے، ایسا نہ ہو یہ نعمت مجھے ملی ہے تو میں تجھے بھول جاؤں۔ جب پسند کی شادی ہوتی ہے نا تو پہلی رات کو فجر کی نمازی بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ دلہن مل گئی، اب اللہ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت۔ ہمارے ایک دوست ہیں مسجد میں، رفیع بھائی، نام لینے میں حرج نہیں ہے، وہ دولہا کا جس کی بھی شادی ہوتی ہے نا محلے میں، اس کو فجر میں چیک کرتے ہیں آیا کہ نہیں آیا، اور پھر وہ اس کی کلاس لیتے ہیں، وہ جو نمازی ہو پہلے سے، جو نمازی نہیں ہے وہ تو پہلے بھی نہیں آیا۔ کوئی نمازی رخصتی والی رات کو فجر کی جماعت میں شارٹ ہونا، تو رفیع بھائی نے اس کو چھوڑنا نہیں، پھر اس کو گھنٹہ سمجھاتے ہیں، اس کا باپ بھی آتا ہے اگلے دن، صحیح تمہاری شادی ہوئی ہے تم فجر میں کیوں نہیں، اور چیک کر رہے ہوتے ہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اس لیے ہمارے محلے میں جس کی بھی شادی ہو، اللہ کے خوف سے آئے نہ آئے، رفیع بھائی کے خوف سے وہ ضرور آئے۔ تو جب نعمت ملے تو بھائی اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھو، یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور کہنے لگے یہ بہت اہم بات، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر لے۔ کتنی تواضع ہے یار، پیغمبر سے بڑا کوئی ہوتا ہے قوم میں؟ پھر بھی میں نہیں کر رہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو باقی لوگوں کو میری فہرست میں شامل کر لے، نہ، کیسے اپنے آپ کو سوسائٹی کا ایک ادنا فرد قرار دے کر، اے اللہ تیرے بہت سے نیک بندے ہیں تو مجھے بھی ان نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ہمارے پاس اگر کوئی ایسی کرامت آ جائے، کوئی بھی عقل سے بالاتر واقعہ، تو ہم تو کہیں گے بھائی
نیک از کالڈ مین. نیک کسے کہتے ہیں؟ مجھے کیا کہتے ہیں؟ نیک. تو آپ بھی میرے جیسے بنو تو تمہارے ساتھ بھی یہ کرامتیں ہوں. لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا, گویا کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں, مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا دے. ایسا نہ ہو ان معجزوں کو اور ان نعمتوں کو دیکھ کر میں تجھ سے غافل ہو جاؤں. بہت سے نیک بندے مجھے بھی ان میں شامل کر لیں. اور آج بعض لوگوں نے دین کو ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی دنیا میں نیک رہا نہیں, باقی سب گمراہ, باطل, جہنمی, فرقہ پرست, سب منجن. 4 آدمی ہیں. کوئی وہ ہے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول بٹ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا بڑی مرغن دیگیں ہوں گی جنت میں. کہتے ہیں اب 4 فرشتے نے بولے 4 آدمی کے لیے دیکھ پکائیں گے, بندے ہی نہیں ہے جنت میں, تو فی الحال ہم نے کیا انتظام کیا؟ تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی, جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے. اچھا بھائی, تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ, قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو گم پایا. ام کان من الغائبین, کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. یہ رپورٹ کون پیش کر رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. ام کان من الغائبین, مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ وہ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں کسی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوگا, کسی کی جیب میں ہوگا, کہیں کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ ہے ہی نہیں. اگر مجھے نظر نہیں آ رہا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, میں ذرا چیک کروا لیتا ہوں کہاں ہے. لیکن اگر وہ شارٹ ہے نا, دربار سے غائب ہے, تو لأعذبنه عذابا شدیدا, میں پھر نہیں چھوڑوں گا اس کو, سخت عذاب دوں گا. او لأذبحنه, ہو سکتا ہے ذبح ہی کر ڈالوں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی مملکت چلانا آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے مجاہد تھے, کنٹری ان کے پاس تھا, اور ہدہد کا کام خفیہ ایجنسی کا تھا. ہر وقت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ چاہیے ہوتی تھی کہ فلاں ملک کے بارے میں تجھے جو رپورٹ لینے کے لیے بھیجا تھا آیا کہ نہیں آیا. پتہ چلا وہ چھٹی پہ گیا, آج اس کی نانی کا انتقال ہو گیا. ابے تیری نانی کا انتقال ہو گیا تو چھٹی پر ہے, بتا کے جاتا تاکہ کوئی آلٹرنیٹ ہم دیکھتے, کیونکہ 1 سیکنڈ بھی تاخیر جو ہے نا بعض دفعہ صدیوں کا نقصان کرتی ہے. جنگ میں 1 سیکنڈ کا توقف, کوئی آپ کے لیے مقابلے میں آیا ہوا ہے اور آپ کے پاس پسٹل ہے, آپ نے کہا یہ والی چھوڑو, دوسری پسٹل اٹھا کے ماروں گا, تو مار لو گے؟ بس گئے. سیکنڈوں کی خطا سے صدیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس عمل میں بتا دیا بھائی جو میدان جنگ میں لڑنے والے لوگ ہیں یا حکومت چلانے والے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے. کچھ غلطیاں قابل معافی نہیں ہوتی. اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جو مکھنچوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں نا, کسی کے ذمہ کوئی کام لگا تو کرتا ہی نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی او لیأتینی بسلطان مبین, واضح دلیل لے کر آئے. فمکث غیر بعید, ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا, فوراً ہدہد حاضر ہوا. فقال احط به ما لم تحط, کہا ایک دم 1 منٹ رکیں بادشاہ سلامت, غصہ نہ کریں, میں خاندانی رپورٹ لینے گیا ہوا تھا, اس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی تاخیر, واپس آ کے جاتا تو سفر لمبا ہو جاتا. میں گھومتا, وہ تو ٹریولنگ کرتا تھا نا, پرندے تو کہاں جاتے ہیں, میں گھومتا پھرتا جا رہا تھا. انی وجدت امرأۃ, میں نے ایک عورت دیکھی, تملکہم, ایک ایسی قوم دیکھی, ایک ایسا کنٹری دیکھا جس کی سربراہ ایک عورت ہے. ایک تو یہ اچھمبے کی بات, اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ کسی ملک کی سربراہ کون ہو, عورت سربراہ ہے. اور کہاں چلا گیا, وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ایسا کنٹری نہیں ہے کہ کوئی غریب ملک ہو, ہر طرح کی نعمتوں سے لدا ہوا ملک, ہر طرح کی نعمتوں سے. بھائی سلیمان علیہ السلام تو اس میں تھے نا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی ریاست ہو جو اللہ کی باغی ہے, اللہ کی نافرمان ہے, شرک ہے, تو ہم ان کو دعوت دیں, دعوت سے باز نہ آئے تو ہم